إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا جس قدر اللہ کی عبادت و بندگی سے آباد ہوگی اسی قدر خیر، امن اور سکون کا ماحول رہے گا. جس قدر اللہ کی عبادت و بندگی سے یہ دنیا دور ہوگی اسی قدر بد امنی، بے چینی، فتنہ و فساد عام ہو جائے گا. یہ دنیا فتنہ و فساد اور اس طرح کی چیزوں سے بھر جائے گی. اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز، ایک بنیادی چیز جس کے بغیر دنیا میں کوئی خیر قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی بھلائی کا تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو بجا لائیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہا اے مومنوں، مومنوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اور جب ایمان والوں سے خطاب ہو تو معنی یہ ہے ہم مومنوں کو پوری توجہ سے وہ بات سننی چاہیے، کان لگا دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے اور ہمیں بڑے پیار بھرے، بڑے محبت بھرے انداز میں مخاطب کر رہا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے فاسقوں نہیں کہا، اے مجرموں نہیں کہا، اے انسانوں نہیں کہا. انسانوں جہاں کہا ہے وہ عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا ہے. یہاں اللہ نے ایک لقب، ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایک اہم خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں خطاب کیا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کے پاس ہے، ایمان کی دولت. اور اللہ نے خطاب کیا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنوں سنو، اپنی ذمہ داریاں سنو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین. بلا شبہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہر خیر موجود ہے، اور اگر یہی صبر اٹھا لیا جائے کوئی بھی خیر دنیا کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا. بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی، ایمان والوں کی یہ ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہو، نماز کا دامن تھامے رہو، نماز کا اہتمام کیا کرو.
اس کے ذریعہ ہی تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے، تمہیں خیر، تمہیں بھلائی دنیا و آخرت کی اسی صبر اور نماز کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہا نماز اور صبر کے ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ صبر پر قائم رہنا، نمازوں کا اس کے مقررہ اوقات پر اہتمام کرنا، پابندی برتنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا وہی حقیقت میں اس پر پابندی برت سکتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی گراں چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں لیکن کن پر بھاری نہیں ہے، کن پر یہ چیز گراں نہیں گزرتی ہے؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر سکتے نہیں کیے، لیکن اختصار کا تقاضا یہ تھا کوئی ایسا جملہ ذکر کیا جائے جو نماز کو بھی شامل ہو، نماز کے ساتھ دیگر اعمال کو بھی شامل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا انتخاب کیا۔ کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کن کا سپورٹ کرتا ہے؟ صبر کرنے والوں کا سپورٹ کرتا ہے۔ صبر کے بغیر کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی کے ہاں صبر کا مادہ نہ ہو، صبر کی صلاحیت نہ ہو، تو کیا وہ نمازوں کا اہتمام کر سکتا ہے؟ عبادات، دیگر جو عبادتیں ہیں، آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا، عبادتوں کا مہینہ ہے، کیا اگر صبر نہ ہو تو ہم بھوکے پیاسے پابندیاں برت سکتے ہیں؟ صبر کی صلاحیت، صبر کا مادہ ہے، تبھی یہ سارے اعمال ہم انجام دے پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کسی اور عبادت کا الگ سے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں۔ صبر ہے تو انسان سارے اعمال کر لے گا، نمازوں کا اہتمام کر لے گا، عبادتوں کا اہتمام کر لے گا، روزوں کا اہتمام کر لے گا، زکوٰۃ کا اہتمام کر لے گا، حج کا اہتمام کر لے گا، اور جو مخلوقات کے تئیں بندوں پر جو حقوق عائد ہیں ان کو بھی ادا کر لے جائے گا، صبر اور برداشت ہے تو۔ لیکن اگر یہی چیز نہیں ہے تو انسان بہت سارا انفارمیشن، بہت ساری جانکاری، بہت سارا نالج رکھنے کے باوجود کچھ عمل نہیں کر پائے گا، کسی بھی چیز کو برت نہیں پائے گا۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ ان کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، جہاں جہاں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ تو یہ ہے دیکھیے صبر، اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، تو صبر کا ایک معنی، صبر کی ایک تفسیر اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کی ہے؟ کہا صبر کا معنی روزہ ہے، یہاں صبر کا معنی روزہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان روزے کا اہتمام کرے، اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتی ہے کہ صبر روزے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر۔ سنن نسائی کی روایت، صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صبر کے مہینے کا روزہ، کہا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس موضوع کا انتخاب، اس خطبے کا انتخاب اسی موضوع پر کیا گیا ہے کہ ماہ صبر اور صبر کی اہمیت و ضرورت۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے صبر کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا، صبر کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا اور ہر مہینے سے 3 دن روزہ رکھنا،
اس کا اجر کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گویا اس نے سال بھر، زندگی بھر روزہ رکھا۔ صوم الدہر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا اہتمام اگر کوئی زندگی بھر کرتا ہے تو گویا وہ پوری زندگی روزے کی حالت میں گزار دیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دلوں کی بیماریاں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ دور فرما دے گا۔ یہ بھی صحیح روایت ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، اور یہاں اس حدیث سے یہ ہمیں ثابت کرنا مقصود ہے اور یہ دکھانا مقصود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے یہ۔ تو قرآن کی آیت میں جو بعض اہل علم نے یہ تفسیر کی ہے، اللہ نے کہا ہے روزوں کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو بہرحال معنی یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، صبر کی پریکٹس، صبر کی ٹریننگ، صبر کا کئی راہیے سے اہتمام ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں صبر کسے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی زبان میں، اپنے ماحول میں جو چیزیں عام ہوتی ہے اسی کو ہم صبر کہتے ہیں۔ صبر کا حقیقی معنی کیا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا، شریعت کے رہنمائی میں وہ حقیقی معنی کیا ہے۔ اہل علم نے خلاصہ کرتے ہوئے لکھا ہے، صبر یہ ہے کہ انسان جزا فدا کرنے سے اپنے نفس کو روک لے اور زبان کو شکوے شکایتوں سے روک لے۔ زبان کو شکوے شکایت سے روک لے۔ کوئی بھی معاملہ اس کے اوپر پیش آیا، کوئی بھی ذمہ داری ڈالی گئی، کوئی آزمائش اس پر ڈالی گئی کہ گر گیا آزمائش میں، شکوے شکایت زبان سے نہ کرے۔ ایسے ہی وَحَبْسُ الْجَوَارِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اعضاء و جواری کو جو اللہ رب العالمین نے یہ سارے جسم کے حصے دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، پارٹ دیے ہیں، کہا ان کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں میں نہ لگائے، روک لے۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے۔ روک لے کس سے؟ دل کو جزا فدا کرنے سے، زبان کو شکوے شکایت کرنے سے، اور اعضاء و جواری کو حرام کاموں میں لگانے سے روک لے۔ تو اس طور پر انسان صبر کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ہاں اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کسی بھی مصیبت پر، کسی بھی ذمہ داری پر یہ سارے مظاہرے پائے جاتے ہیں کہ انسان اپنے دل سے اس چیز پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ایک طرح سے وہ فیصلہ سمجھتا ہے اور تقدیر پر راضی رہتا ہے، جزا فضا دل سے نہیں کرتا ہے، زبان سے شکوے شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو پوچھا جاتا تو کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ زبان سے یہ نہیں کہتے اللہ نے تو بڑی مشکل میں ڈال دی ہے نا، یہ انسان ایک مومن بندے کا کام نہیں ہے، ایک مومن کے ایمان کے خلاف چیز ہے جو رب العالمین کی اپنے زبان سے شکایت کرے، زبان کو روک لے، بلکہ کیا کہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ رب نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، وہ رب نے ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بوجھ نہ سمجھے، مشکل نہ سمجھے، مصیبت نہ سمجھے، بلکہ رب کی طرف سے ایک نعمت تصور کرے، ایک چانس اور ایک موقع تصور کرے، ایک تجارت تصور کرے۔ تجارت میں بھی انسان کیا کرتا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں صبر کا معاملہ بھی تجارت ہی جیسا ہے۔ کہا صبر کا معاملہ بھی تجارت ہی جیسا ہے۔ کیا کوئی تجارت بغیر صبر کے کی جاتی ہے؟ بغیر رزق کے تجارت کی جاتی ہے؟ تجارت کرنے والا انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، رزق لیتا ہے، خطرہ مول لیتا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے، مال خرید لیتا ہے۔ کیا گارنٹی ہے مال بکے گا ہی؟ کیا گارنٹی ہے مال میں فائدہ ہی آئے گا؟ نہیں، لیکن حسن ظن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ظن ہے، اور اسے یقین ہے یہی طریقہ جو ہے ہمیں آگے لے جانے والا ہے، کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تجارت کا راستہ ہی ڈٹا رہتا ہے، آج نہیں فائدہ ہوا کل فائدہ ہوا، بہرحال قائم رہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ہم تجارت کیوں کریں گے، بڑی مشکل جھیلنی پڑتی ہے، بڑا رسک لینا پڑتا ہے، بڑے چیلنجز آتے ہیں، بڑے ایک طرح سے اونچ نیچ کا، ایک طرح سے کمپٹیشن کا ماحول رہتا ہے، ہم نہیں اس میں قدم رکھ پائیں گے۔
تو بہرحال وہ ناکامی اس کے ہاتھ آئے گی، ناکامی اس کے ہاتھ آئے گی۔ لیکن جو تجارت کو یہ سمجھے گا یہ کامیابی کی سیڑھی ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، کیا کرے گا؟ وہ تجارت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرے گا، اسے اگر برداشت کرنی پڑی کرے گا لیکن اس میں قائم رہے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی معاملہ ہو بہو صبر کا ہے۔ اگر رب العالمین نے بندے پر کوئی مشکل ڈال دی ہے، کوئی ذمہ داری ڈال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور فائدہ دینا چاہتا ہے، بہترین کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے دنیا و آخرت کی۔ اس لیے وہ اگر ڈٹا رہتا ہے، صبر کرتے رہتا ہے، جزا فدا نہیں کرتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے، تو زبان سے شکوے شکایتیں نہ کریں، یہ ہے صبر۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے آدھا و جواری کو اللہ کے حرام کاموں میں نہ لگائے، اللہ کے حرام کاموں میں نہ لگائے، روک کے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگائے۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ ہی کے لیے یہ سجدے کی جگہیں ہیں۔ ایک معنی تو مسجدیں ہیں اللہ کی، ایک معنی کہا یہ جو سجدے کے اعضاء ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ سب سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ کرنے والے اعضاء ہیں یہ، کہا یہ اللہ کے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اب ان سارے اعضاء کو غیر اللہ کے لیے مت جھکاؤ، مت پھیلاؤ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اعضاء کس میں لگانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا ہے، غیر اللہ کی عبادت میں نہیں، حرام کاموں میں نہیں، کسی منکر اور حرام کام میں اس کو نہیں لگانا ہے، روک کے رکھنا ہے۔ یہی کیا ہے؟ صبر۔ اور آپ دیکھیں گے اس پر غور کرنے پر تو معلوم ہوگا یہی تو سارا دین ہے، یہی تو سارا دین ہے، اس کے باہر کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تفصیل سے ہر چیز کا تذکرہ ہے لیکن بہرحال جڑ یہی ہے۔ صبر ہے تو انسان کے ہاں ایمان قائم ہو سکتا ہے، اسلام قائم رہ سکتا ہے، ورنہ اسلام اور ایمان بندے کے یہاں سے رخصت ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، خاص طور پر مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو صبر کا اور نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، یوں اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ذمہ داریاں آسانیوں میں بدل جائیں گی، آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ مشکلات نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں گی، فائدے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیکھیے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہا ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، صبر کا مہینہ تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اہل علم کہتے ہیں اگر صبر نہ ہو تو کیسے انسان متقی بن سکتا ہے؟ روزوں میں صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کی پریکٹس ہوتی ہے، اور اگر یہ صبر انسان کے ہاں نہ ہو تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اسی صبر کے ذریعہ بندے کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا یہی پورا دین ہے، صبر سے ہی پورا دین قائم رہتا ہے، صبر نہیں تو پوری دین کی عمارت ڈہ جائے گی۔ اس کی تفسیر آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان منزلۃ الصبر من الایمان کمنزلۃ الرأس من الجسد، کہا اسلام میں، دین میں صبر کا درجہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر سر کا درجہ ہے، سر کا مقام ہے، سر کی اہمیت ہے، کہا ایسے ہی صبر کا مقام دین کے اندر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، اگر سر ہی کٹ جائے تو کیا جسم باقی رہے گا، زندہ رہے گا؟ نہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، ایسے ہی اگر صبر چلا جائے دین سے، صبر کا جنازہ نکل جائے تو کہتے ہیں ایمان اور دین کا جنازہ اس کے یہاں سے نکل جائے گا، ایمان اس کے یہاں قائم نہیں رہ سکتا ہے، اسلام اور دین قائم نہیں رہ سکتا ہے، وہ دین پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے، اسی لیے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دے کر کے اللہ نے ہمیں خصوصی توجہ دلائی ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے، اس پر ایک طرح سے خصوصی توجہ دی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جائے تاکہ ہم اس کے ذریعہ متقی بن سکیں، پرہیزگار بن سکیں۔ اور متقی کا معنی بھی یہی ہے اللہ نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو ہم ادا کریں
جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رک جائیں۔ اور یہی تو صبر ہے، یہی صبر ہے، اس کے بغیر تقویٰ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ نے جو یہ ذکر کیا، یہ مہینہ ہم نے تم پر اس لیے فرض قرار دیا، روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تقویٰ کا مادہ پیدا ہو جائے اور تم صبر اور برداشت کی زندگی گزار سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صبر کا مہینہ ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں صبر ہی کا یہ تو تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا کان صوم یوم احدکم، کہا جب تمہارا روزہ کا دن ہو، جب تم روزے سے ہو، فلا یرفث ولا یسخب، تو گناہ کا کام مت کرنا، ولا یسخب، چیخو پکار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے کے لیے کسی اور معاملے میں نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، روزے کے روح کے خلاف، روزے کے تقاضے کے خلاف ہے۔ کہا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، گناہ کا کام نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں مچانا۔ آگے اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے ہاں سے ظاہر کیوں ہوتی ہیں؟ کہا جھگڑے کی بنیاد پر ظاہر ہوتی ہیں۔ کہا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر آپ کو اس روزے دار کو کوئی گالی دے یا جھگڑا اس سے کرنے پر آمادہ ہو تو کیا کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس سے کہہ دے بھائی تو کسی اور حال میں ہو لیکن میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارے جیسی حرکتیں نہیں کر سکتا، تم گالی دے رہے ہو میں تمہارا جواب نہیں دے سکتا، تم جھگڑے پر آمادہ ہونا چاہتے ہو میں جھگڑے پر نہیں آمادہ ہونا چاہتا، کیوں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے کا تقاضا یہ ہے اپنے نفس کو ضبط میں رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، یہی تو صبر کا تقاضا ہے۔ کہا روزے سے ہوں، میں کہے وہ بندہ کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تاکہ خود کو بھی احساس دلا لے کہ دیکھو میں غفلت میں نہیں پڑ سکتا، اس جیسی حرکتیں ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ روزے کی حالت میں ہے اور روزہ ہم سے یہی طلب کرتا ہے کہ اپنی زبان پر، اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کیا جائے، ضبط میں لایا جائے، اس کو قابو میں رکھا جائے، یہی روزہ ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان امور کا خیال نہیں رکھتا، جو ان کا اہتمام نہیں کرتا، روزے کے تقاضے جو نہیں پورا کرتا، ان کے بارے میں فرمایا، کہا من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات بولنا، جھوٹ کی زور کے اندر ساری چیزیں آ جاتی، ہر ناجائز چیز بولنا جو نہ چھوڑے، والعمل به، اور ہر ناجائز بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت کا مظاہرہ کرنا نہ چھوڑے، جہالت وہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جہالت کرنا نہ چھوڑے، اور جھوٹی بات کرنا، جھوٹی بات پر عمل کرنا، گناہ کی بات کرنا، گناہ کی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا آدمی اپنا کھانا چھوڑ کے بیٹھا رہے یا پینا چھوڑ کے بیٹھا رہے، کھانا پینا ایسا آدمی چھوڑ کے بیٹھا رہے، اللہ کو ایسے بندے کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی بندے کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ اس روزے کے ذریعہ بندے کو ایک مہذب انسان بنا دے، ایک سچا پکا مومن بنا دے، اور مومن کے اندر جو صلاحیتیں مطلوب ہیں اس کو جنریٹ کر دے، اس کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا، لیکن یہ بندہ فکر مند نہیں ہے، یہ بندہ روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا چاہتا ہے، منمانیاں کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، کہیں شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ کی ناراضگی کا کام تو نہیں ہو رہا، کہیں روزے کے خلاف کام تو نہیں ہو رہا، پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کے بھوکے اور پیاسے ہونے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈرانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ وہ آدمی بھوک چھوڑ کے بیٹھ جائے، اب ڈرانا مقصود ہے، جو بھوکا پیاسا رہتا ہے تو کچھ اور تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کر لے، تبھی جا کر کے روزے کا اسے ثواب حاصل ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس له من صیامه الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کے سوا
کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قیام اللیل کا، راتوں رات جاگ کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے سوائے رات جاگائی کے۔ رات جاگنے کے اس علاوہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بھوک کے علاوہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے روزے دار ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے ضرورت ہے کہ یہ چیزیں سب منافی ہیں روزے کے، یہ چیزیں ماہ رمضان کے تقاضوں کے منافی ہیں، اس کو اپنے یہاں سے دور کیا جائے، وہ صلاحیتیں پیدا کی جائیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے طلب کی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک، اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کو بھی چاہیے وہ روزہ رکھے، یعنی حرام چیزیں سننے سے اپنے آپ کو روک لے۔ روزہ رکھنا کے معنی ہے کہ کسی چیز سے روک لے اپنے آپ کو، تو یہ بھی ایک روزے کی، کیونکہ روکنا کہا جاتا ہے، روکنا یہی صبر کہلاتا ہے اور یہی روزہ کہلاتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آپ روزے سے ہوں تو اس حالت میں چاہیے کہ آپ اپنے کان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھیں اور اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، جھوٹی بات وغیرہ نہ کریں، حرام چیزیں نہ کریں اور حرام اعمال سے بچتے رہیں۔ ودع اذى الجار، پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچیں، اور آپ وقار و سکینت کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، مومن وقار والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَفِطْرِكَ سَوَاءً، ایسا نہ ہو کہ روزے کے دن اور غیر روزے کے دن تمہارے برابر اور یکساں ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو روزوں کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو صبر اپنے اندر پیدا کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ صبر کا مادہ، صبر کی صلاحیت جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بہت سارا خیر اس کے ہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین هو الصبر والسماحہ، کہا ایمان اور دین کیا ہے، صبر کرنا اور لوگوں سے معاملات میں درگزر کرنا، کہا یہی دین ہے۔ اگر ہمارے ہاں صبر ہے یہ دین میں کام آئے گا، اور دوسرا یہ ہے سماحہ جسے کہا جاتا ہے، نرمی کا برتاؤ کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا، فیاضی کا مظاہرہ کرنا لوگوں کے ساتھ، تو یہ کیا ہے، یہی دین ہے، اسی پر دین کا مدار قائم ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، صبر کا مقام بیان کرتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہا دیکھو جو آپ کو ناپسندیدہ چیزیں لگتی ہیں اس پر آپ کا صبر کرنا یہ بہت بڑے خیر کا سبب ہے، بہت ساری بھلائیاں لانے والا ہے۔ اور فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو، یاد رکھو مدد اللہ کی کب نازل ہوتی ہے، کہا صبر کی بنیاد پر نازل ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، تسلی رکھو، مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے ساتھ آسانی بھی کر دے گا، اسی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، اس لیے امیدیں رکھی جائیں اور اس پر تسلی رکھی جائے۔ ایسے ہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبر کی فضیلت جو ہے، صبر کا مقام جو ہے، صبر کا درجہ جو ہے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، کہا ہم نے جو یہ آرام والی زندگی، خیر والی زندگی جو پائی ہے وہ کس کے بدلے میں پائی ہے، کہا یہ صبر کے بدلے میں ہم نے پائی ہے۔ صبر کے نتیجے میں ہمیں یہ زندگی، یہ شان و شوکت کی زندگی، یہ عزت کی زندگی، یہ وقار کی زندگی جو ملی ہے یہ کس کی بنیاد پر ملی ہے، کہا صبر کے نتیجے اور رزلٹ میں ملی ہے۔ یہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی صبر کا بہت سارا فائدہ ہے، اسے ہم نے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان صبر نہیں کرتا ہے تو بہرحال نہ تو دنیا کا کوئی کام بنا سکتا ہے، نہ تو کوئی آخرت کا، دین کا کام بنا سکتا ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ان کے موظف تھے میمون بن مہران جو قاضی تھے ایک جگہ کے، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ ذمہ داری آپ کسی اور کے سپرد کر دیجئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہے۔ کہتے ہیں
جو آپ پر ذمہ داری دی گئی ہے وہ آپ کیجئے، آپ پر جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے آپ ادا کیجئے۔ اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں لکھ بھیجئے، ہمیں بتائیے، ہم اس کا کوئی انتظام کریں گے۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ، یہ اس لیے میں تمہارے عذر کو قبول نہیں کر رہا ہوں، تمہارے استعفیٰ کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا إِذَا كَبُرَ عَلَيْهِمْ أَمْرَتُهُمْ تَرَكُوهُ مَا قَامَ لَهُمْ دِينٌ وَلَا دُنْيَا۔ کہتے ہیں اگر لوگوں پر جو بھی چیز بھاری گزرتی ہے اسے چھوڑنے لگ جائیں، جو بھی چیز اس پر بھاری گزرے، گرا گزرے، اسے چھوڑنے لگ جائے، تو کہتے ہیں آدمی کوئی بھی نہ تو دنیا کی بھلائی حاصل کر سکے گا، نہ آخرت کی اور دین کی بھلائی حاصل کر پائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ہم تمہارے درخواست کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، پھر تمہیں پابند کر رہے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ہاں کسی مدد کی ضرورت ہے تو لکھ بھیجنا، مدد مل جائے گی، لیکن یہ کہو کمزور ہوں، بڑھاپا طاری ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ تو یہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے، کوئی نہ کوئی عذر، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی مصیبت تو انسان کے ساتھ ہمیشہ لاحق رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو اس حوالے سے صبر کا مظاہرہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اگر پیچھے ہٹے گا ہر چیز کے بارے میں کہ یہ تو مشکل ہے، یہ تو بھاری ہے، یہ تو برداشت کے قابل نہیں ہے، چھوڑتا جائے تو کوئی بھی چیز بچے گی؟ ایک ایک قدم ہم نہیں چل سکیں گے۔ تو ضرورت ہے صبر کی، دنیا کی زندگی میں بھی اور دین کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نے جو صبر کی فضیلت رکھی ہے، مقام رکھا ہے، فائدہ رکھا ہے، اس کو سامنے رکھنے سے حاصل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کہ انسان یہ سوچے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان صبر اس طرح پیدا کر سکتا ہے کہ وہ سوچ لے کہ مجھے صبر پیدا کرنا ہے اپنے اندر، ہمیں صبر کرنا ہے اس معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو یہ سوچ لے کہ مجھے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق سے نواز دیں گے۔ عام طور پر لوگ یہی نہیں سوچتے، یہی نہیں نیت کر پاتے ہمیں صبر بھی کرنا ہے فلاں معاملے میں۔ اگر یہ سوچ لے، کوشش کرنا شروع کر دے ہمیں فلاں معاملے میں صبر کرنا ہے، اللہ نے ہم سے طلب کیا ہے، کوشش شروع کر دے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر جیسی عظیم نعمت سے نواز دیں گے اور اس کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہی چیز لیکن لوگ پیدا نہیں کر پاتے ہیں، یہ اہم چیز ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی سامنے رکھیں کہ دیکھیے صبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے جو پہلے لوگوں کو، انبیاء کو، سلف کو، صحابہ کو جو مقام عطا فرمایا ہے صبر کی بنیاد پر، اس کو بھی ہم سامنے رکھیں تو اس طور پر بھی ہمیں تسلی حاصل ہو جائے گی، تاکہ اس معاملے میں ہم بوجھ محسوس نہ کریں۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض قرار دیے گئے، یہ تسلی ہے، تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہیں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور انہوں نے ادا کیا، وہ ادا کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تسلی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہا ایسے ہی صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، مثال دی، اگزامپل دیا، تو ایسے ہی صبر کریں تو مثالیں سامنے ہوتی ہیں، واقعات سامنے ہوتے ہیں، تب بھی انسان صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ آپ اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے، مشکلات سے گھرے ہیں مکہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے جلدی تم کمزور پڑ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا، کہا تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں دین کی بنیاد پر ان کے لیے زمین میں گڑھے کھودے جاتے اور ان کے اوپر سے آرا چلا کر کے ان کے جسم کے حصے کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے دین سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ یاد دلا کر کے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط کر دیا
یہ حوالے بھی جو واقعات کی روشنی میں ہوتے ہیں ہمیں مضبوط کر دیتے ہیں کہ صبر کیسے کیا جائے، کس طور پر قائم رہا جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی رہنمائی میں اس طور پر چلنا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز ہے کہ دیکھیے اللہ کی طرف سے صبر حاصل ہوتی ہے تو ہم دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے صبر مانگتے رہیں، صبر کی توفیق مانگتے رہیں، تو اس طور پر ہمیں صبر کا ہمارے اندر اس طور پر صبر کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب صبر کی صلاحیت پیدا ہوگی تو گویا آپ کو دنیا و آخرت کی ساری بھلائی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صبر کا جو مہینہ ہم پر سایہ فکن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، اور اس کے اندر جو عبادتیں خیر و برکات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔